السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یار ویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیق۔ اچھا جی، آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یورپ کا ورک ویزا، وہ بھی ڈن بیس کے اوپر۔ ڈن بیس کے اوپر یاد رہے، ڈن بیس۔ ڈن بیس کیا ہوتا ہے؟ ڈن بیس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پاسپورٹ دیا، آپ نے پیسہ نہیں دینا، ویزا جب لگ جائے گا اس وقت آپ نے پیسے دینے ہیں، اور آپ خود ہی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو خود ہی کہتے ہیں جی ڈن بیس پہ بات کر لیں، ڈن بیس پہ بات کریں، ہم آپ کو 5 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ زیادہ دے دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جس نے ویزا لگوا کے دینا ہے، جس ایجنٹ نے یا وہ ویزا کنسلٹنٹ ہے جو بھی ہے، اس نے تو کہنا ٹھیک ہے۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں نہیں لگوا کے دیتا بھائی ڈن بیس پہ ویزا، نہ ہی میں پیسے لیتا ہوں، نہ ہی میں ڈن بیس کا کام کرتا ہوں، کیونکہ ڈن بیس کا جو لفظ ہے یہ سیدھا سیدھا فراڈ ہے۔ یہ میں آج ویڈیو کیوں بنانے لگا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سکیم ہوا ہے کہ ڈن بیس پہ ویزا لیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بذات خود بھی کہتے ہیں، اور بہت ساروں کو کہا بھی جاتا ہے کہ جی ہم تو ڈن بیس پہ کام کرتے ہیں جناب، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایڈوانس دینے سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم نے تو ڈیمانڈ ہی نہیں کی آپ سے ایڈوانس کی، ہم تو آپ کا کام کریں گے تو آپ کو پاسپورٹ دیں گے تو آپ اس وقت ہمیں پیسے دینا۔ تو آپ لوگ بہت آرام سے ہنسی خوشی آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، یہ لو پکڑو پاسپورٹ اور ہمیں جناب فلاں کنٹری کا یورپ کا ویزا لگوا دو۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ نام تو بالکل وہ ڈن بیس کا آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ڈن بیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف ایک جھانسا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے فراڈ کے اندر۔ وہ جیسے ہی آپ پاسپورٹ دیں گے ان کو، کچھ دنوں کے بعد وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے جی وہ یہ مسئلہ ہو گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا، اس میں آپ کے فلاں ڈاکومنٹ لگنے ہیں، دیکھیں وہ تو ہم نہیں لگوا سکتے، وہ تو اتنے پیسے لگتے ہیں، وہ تو آپ کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ جو ہے وہ دینا پڑے گا تاکہ آپ کا پروسیس ہم آگے لے کے چلیں۔ تو آپ کہتے ہیں یار آدمی صحیح ہے، باتیں اس کی بڑی صحیح ہیں، اس کو دے دینا چاہیے، تو آپ لوگ پھر اس کو پیسے دیتے ہیں۔ بس وہ کہانی وہیں تک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سٹوری وہیں پہ، وہ چیپٹر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پاسپورٹ بھی واپس نہیں دلاتے، یا نہیں دیتے، ہوتا تو ان کے پاس ہے، دینا انہوں نے کہاں پہ ہوتا ہے، پاسپورٹ ہوتا ہی ان کے پاس ہے، تو وہ آپ کو پاسپورٹ بھی واپس نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ میں مطلب آپ کو اوریجنل باتیں بتا رہا ہوں۔ ڈن بیس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کہ اسی طرح ڈن بیس کا بول کر ان سے پاسپورٹ لیے جاتے ہیں، اور ان سے کوئی ایڈوانس نہیں لیا جاتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آپ کو بعد میں سٹوری بتا کے تو 2 لاکھ 4 لاکھ روپیہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ختم سٹوری۔ لیکن یہ اب دوسری سٹوری ہے کہ اس سٹوری کے اندر وہ آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں، نہ ہی مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس پاسپورٹ دو، کہاں جانا ہے، فلاں کنٹری میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی ہو جائے گا۔ اور ڈیل بھی ہوتی ہے 50 لاکھ 60 لاکھ 40 لاکھ۔ تو جب وہ اپنا ٹائم مقرر جو کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کہ جی ہم آپ کو 25 دن میں، 1 مہینے میں، یا 20 دن کے اندر آپ کا یہ ویزا لگوا کے دیں گے، تو آپ نے پیسے جو ہیں وہ ریڈی رکھنے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ رائٹ ٹائم کے اوپر جو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اس کے اوپر وہ آپ کو پاسپورٹ لا کے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں لیں جی آپ کا ویزا لگ گیا جناب، پیمنٹ دے دیجیے۔ آپ ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں جو بھی آپ کا ڈن ہوا۔ جیسے آپ پیمنٹ دیتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں آپ، جی واہ کیا بات ہے جناب،
یہ تو آدمی بڑا ایجنٹ جو ہے، بڑا زبردست ایجنٹ ہے، اس نے تو ہمارا کام کر دیا، جو اس نے وعدہ کیا اس کے اوپر پورا اترا۔ تو ٹھیک ہے، تیاری کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، اور جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ فیک ویزا پکڑا جاتا ہے، یا تو اچھا اس میں بھی کیٹاگریز ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ایسی ایسی زبردست قسم کے وہ ویزے لگوا کے دیے جاتے ہیں، خود لگاتے ہیں وہ، ایسے ایسے زبردست ویزے ہوتے ہیں کہ آپ کی کنٹری کی امیگریشن بھی نہیں پہچان سکتی ان کو۔ پہچانتی پھر کون ہے؟ جب وہ فلائی کر جاتے ہیں تو نیکسٹ جو ان کی وہ متعلقہ ایئرپورٹ ہوتا ہے، وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ جب سکین ہوتا ہے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جی ویزا ہی آپ کا فیک ہے، جعلی ہے۔ پھر آپ کو وہاں سے وہ ڈپورٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ کو وہ واپس بھیج دیتے ہیں، انٹری نہیں دیتے۔ تو اس سے آپ کا ڈبل ٹرپل نقصان، اگر تو ڈپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا اور زیادہ نقصان۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کو ڈپورٹ جب کیا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جی بالکل، آپ کے پاسپورٹ پہ ریڈ سٹیمپ لگتی ہے، جیسا کہ آج کل پاکستان کے اندر آف لوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ریڈ آف لوڈ کی سٹیمپ لگائی جاتی ہے، تو سمجھیں آپ کا پاسپورٹ، آپ کا کیریئر، پورا کیریئر آپ کا تباہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ ریڈ سٹیمپ جب پاسپورٹ پہ لگ جائے تو وہ جب بھی نیکسٹ اس کو اوریجنل ویزا بھی ہوگا تو وہ کہیں جائے گا، اس ایئرپورٹ پہ اس کو غلط نظر سے دیکھا جائے گا اور پوچھ گچھ سٹارٹ ہو جائے گی۔ سمجھے کہ اس کا کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اس شخص کا جس کے اوپر آف لوڈ کی سٹیمپ لگ جائے، ریڈ کلر کی ہمیشہ لگتی ہے۔ ہاں، امبیسی سے جو ریجیکٹ ہوتا ہے آپ کا ویزا، وہ سٹیمپ نہیں لگتی، وہ صرف کمپیوٹر کے اندر دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے آپ کو ریفیوز کیا ہے، وجہ اس کی بتائی جاتی ہے۔ لیکن سٹیمپ جب لگتی ہے تو صرف وہ ڈپورٹ کی یا پھر آف لوڈ کی سٹیمپ ہوتی ہے، اور دونوں سٹیمپیں جو ہیں ریڈ کلر کی وہ آپ کے لیے خطرناک ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے ڈن بیس، جس کو بہت سارے لوگ بڑی خوشی خوشی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ڈن بیس، ہمیں ڈن بیس پہ کام کر دیں یا ڈن بیس کے اوپر بات کریں۔ تو جناب ڈن بیس سے بچیے۔ ارے بھائی، اوریجنل ویزا جو ہے وہ ڈن بیس کے اوپر کیا کیش دے کر بھی بڑا مشکل سے ملتا ہے اوریجنل ویزا۔ تو آپ ڈن بیس کی بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو پہلے ہی آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کوئی ایسا بکرا آئے جس کو ہم ذبح کریں گے۔ تو یہ ڈن بیس ہوتا ہے، اس سے بچا کریں۔ ہاں، اگر کسی سے آپ نے بات ہی کرنی ہے کسی ایجنٹ سے، تو بجائے ڈن بیس پہ ڈن بیس کی بات نہ کریں، اس کو کہیں جی ریچ کی بات کرو۔ ریچ کے اوپر کتنا پیسہ لوگے؟ ریچ مطلب کہ آپ جس کنٹری کی بات کر رہے ہیں وہاں پہنچ کر، سارے بارڈر کراس کر کے جب آپ پہنچیں گے وہاں پہ اس کنٹری میں قدم رکھیں گے تو ریچ کے اوپر بات کیا کریں۔ اگر پیسے دینا ہی ہے آپ نے تو پھر ریچ کا دیں کہ جی ہم پہنچ کے دیں گے، باقی آگے جو ہے وہ آپ کی لک کہ آپ کے لیے وہ اچھا رہتا ہے ویزا یا نہیں اچھا رہتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ان ویزوں کی جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب والی وارث ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے ڈن بیس کے اوپر آپ کو بتایا، تو ڈن بیس سے بچا کریں میرا بھائی۔ تو جو نئے آنے والے ہیں میرے اس چینل کے اوپر، ان سے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو جناب اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، اور میں اپنے جو میرے اپنے سبسکرائبر اولڈ سبسکرائبر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ لائک لازمی کر دیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا کوئی پیسہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، یا آپ کا پیسہ لگتا نہیں ہے لائک کرنے کے اوپر، صرف ایک انگلی کے ساتھ آپ نے ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔